اللہ تعالیٰ ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا تھا، ایسا رزق دے دیتے ہیں۔ تو طہارت کا پہلا درجہ کیا کہ انسان بدن کو پاک رکھے، کپڑوں کو پاک رکھے، اپنے مال کو پاک رکھے۔ اچھا، ایک بات ابھی دل میں آئی، اس عاجز کی طرف سے اس کو دل کے کانوں سے سنیے، وصیت سنیے، نصیحت وصیت کے رنگ میں کام آئے گی، بلکہ یوں سمجھیے کہ میری 30 سالہ جو یہ تصوف کی زندگی ہے اس کا نچوڑ۔ انسان ایک کام نہ کرے، ایک کام کم کرے اور ایک کام زیادہ کرے، ایک کام نہ کرے اور ایک کام کم کرے اور ایک کام زیادہ کرے، 3 کام۔ پہلا کام جو نہ کرے وہ ہے علم اور ارادے سے گناہ کرنا، یہ کبھی نہ کرے۔ کیا کام نہ کرے؟ علم اور ارادے کے ساتھ گناہ کرنا، یہ کام کبھی نہ کرے، یہ پہلی بات۔ ایک کام کم کرے، کھانا کھائے مگر جتنی بھوک ہو تھوڑا سا کم کھائے، ایسا نہ کھائے کہ پھنس کے ڈکار آئے۔ تو ایک کام نہ کرے، علم اور ارادے سے گناہ نہ کرے، ایک کام کم کرے کہ کھانا کھائے مگر جتنی طلب اور ضرورت ہے تھوڑا سا اس سے کم کھائے، اور ایک کام جو بہت زیادہ کرے وہ ہے اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرے۔ کہ مشائخ نے لکھا ہے جو انسان علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کی روح سلامت ہو جاتی ہے، جو انسان کھانا کم کھانا شروع کر دیتا ہے اس کا جسم سلامت ہو جاتا ہے، اور جو انسان اللہ کا ذکر یا نبی علیہ السلام پر درود زیادہ بھیجنا شروع کر دیتا ہے اس کا دین سلامت ہو جاتا ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے اور اس وقت دین کی فکر ہر بندے کو ہونی چاہیے۔ قرب قیامت کے علامات میں سے ہے، نبی اسلام نے فرمایا تم دیکھو گے صبح ایک آدمی اٹھے گا ایمان والا ہوگا اور جب رات آئے گی تو ایمان سے خالی ہوگا۔ ایسے ایسے فتنے ہوں گے، اس لیے ان فتنوں سے بچنے کے لیے آپ کثرت ذکر کیجیے، نبی اسلام پر درود کثرت سے پڑھیے۔ جس نے صبح اور شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا وہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شامل ہو گیا۔ صبح اور شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا وہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شامل ہو۔ تو ایک کام نہیں کرنا، علم ارادے سے گناہ نہیں کرنا، بے دھیانی میں ہو جائے بنا ارادے ہو جائے اللہ تعالیٰ جلدی معاف کر دیتے۔ ایک کام کم کرنا ہے، کھانا اپنی جتنی بھی ضرورت ہے تھوڑا سا کم کھانا، اور ایک کام بہت زیادہ کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تم کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو کثرت ذکر کے ساتھ قرآن نے فلاح کو نفی کر دیا ہے، اس سے دین سلامت رہتا ہے، انسان فتنوں میں گرفتار نہیں ہوتا اور انسان کو اللہ تعالیٰ فلاح عطا فرما دے۔ تو یہ پہلا درجہ تھا، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور مال کا پاک ہونا۔ اس کے بعد دوسرا درجہ مشائخ نے لکھا کہ انسان کے حواس خمسہ کا پاک ہونا۔ حواس خمسہ کا پاک ہونا کیا مطلب؟ کہ آنکھ کا گناہوں سے پاک ہونا، زبان کا پاک ہونا، کانوں کا پاک ہونا،
ہاتھوں کا پاک ہونا، ناک کا پاک ہونا، جو ہوا سے خمسہ کہلاتے ہیں، ان کا گناہوں سے پاک ہو جانا۔ اور واقعی آج جو گناہ ہمارے ہیں اکثر و بیشتر وہ ہوا سے خمسہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ نگاہ پاک نہیں ہے، دل دوست سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ تو نگاہوں کا پاک ہونا، نظر پاک ہو، حوث ختم ہو جائے نگاہوں سے، زندگی کا مزہ آ جاتا ہے۔ زبان سے انسان غیبت، چغلی، جھوٹ چھوڑ دے۔ اس قدر جھوٹ آج کل بولا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بات بدل کے کر دیتے ہیں اور اس کو برا نہیں سمجھتے۔ مردوں میں بھی بہت زیادہ، مگر اللہ کی شان کہ عورتوں میں اس سے بھی زیادہ۔ کوئی معمولی سی بات ہوگی بس بدل کے کر دیں۔ یہ بدل کے کرنا حقیقت میں جھوٹ ہوتا ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں میرے دفتر کے جھوٹوں میں اس کا نام شامل کر دیا جائے۔ تو زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، ان چیزوں سے بچا لی۔ یہ زبان کا پاک ہونا ہے۔ کانوں کا پاک ہونا کہ کانوں سے لایانی مت سنیے، غیبت مت سنیے، ساز آواز، موسیقی مت سنیے، یہ چیزیں کانوں کا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ موسیقی کانوں کا زنا ہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح بارش کے آنے سے زمین کے اندر گھاس اگاتی ہے، اسی طرح موسیقی کے سننے سے دل میں زنا کی خواہش جنم لے لیتی ہے۔ تو اپنے کانوں کو محفوظ کیجیے، اسی طرح اپنے ہاتھوں کو محفوظ کیجیے گناہوں سے۔ تو یہ ہے ہوا سے خمسہ کا پاک ہونا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت کئی فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، اور وہ فرشتے آ کر انسان کے اعضاء کو سونگھتے ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ فرشتے آ کر انسان کے اعضاء کو سونگھتے ہیں۔ جس جس عضو سے یہ گناہ کرتا ہوگا اس عضو سے ان کو بدبو آئے گی، آنکھوں سے بدبو، کانوں سے بدبو، منہ سے بدبو، ہاتھوں سے بدبو، دل دماغ سے بدبو۔ جب انہیں انسان کے اعضاء سے بدبو آتی ہے وہ سمجھ لیتے ہیں یہ ہمارے رب کی نافرمانی کرتا ہوا۔ حدیث پاک میں ہے پھر سختی کے ساتھ وہ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو جب گناہ کریں گے، جس عضو سے گناہ کریں گے، گویا اس عضو کے اوپر نجاست ہوگی۔ یہ گناہ، یہ نجاست کی مانند ہے۔ اب بتائیے، انما المشرکون نجس، مشرکوں کو جو نجس کہا گیا تو بھئی ان کے ظاہر میں کوئی نجس لگی ہوتی ہے؟ کوئی چیز نہیں۔ ان کا عقیدہ ایسا، ان کی سوچ ایسی، وہ اپنے رب کے ذات و صفات میں کسی کو شریک کرتے ہیں، اللہ نے ان کی سوچ کو ناپاک کہہ کر ان کو نجس کہہ دیا۔ تو اگر ہم گناہ کریں گے تو جس عضو سے گناہ کریں گے وہی بدبودار بن جائے گا۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو زناکار ہوں گے ان کے پوشیدہ اعضاء سے اتنی بری ہوا، اتنی گندی ہوا خارج ہوگی کہ اہل موقف جتنے بھی ہوں گے وہ سب کے سب ناگواری کے ساتھ اس بندے کی طرف دیکھیں گے کہ کاش یہ تو یہاں نہ ہی ہوتا۔ تو اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچا لیجیے، یہ اعضاء پاک ہو جائیں گے۔ تو جسم پاک، کپڑے پاک، مال پاک، یہ طہارت کا پہلا درجہ۔ ہوا سے خمسہ کا پاک ہونا، یہ دوسرا درجہ۔ اور تیسرا درجہ انسان کے دل کا بری آرزوؤں سے پاک ہونا، گناہ کی خواہشات سے پاک ہونا۔ یہ جو گناہوں کی خواہشات ہوتی ہیں نا، یہ دل کو ناپاک بنا دیتی ہیں۔
انسان کے دل میں گناہ کی خواہش نہ ہو، میں یہ کر لوں میں وہ کروں، نہیں، یہ ہو ہی نہ۔ تو جب اس نے دل میں سے ایسی آرزوؤں کو نکال دیا تو گویا اس نے اپنے دل کو پاک کر دیا۔ اپنی آرزوؤں کو ہم بدلیں اور ان کے رخ کو ٹھیک کریں۔ علامہ اقبال نے کہا، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ تو کاش ہماری آرزویں بدل جائیں۔ آج ہم نے کیا آرزویں بنائی ہوئی ہیں؟ دنیا کی چیزیں، دنیا کا راج ہے دل پر، اپنے رب کی معرفت کے حاصل کرنے کو آرزو بنائیے، اس کے تعلق کو پانے کو اپنی آرزو بنائیے، دین پر زندگی گزارنے کو اپنی آرزو بنائیے۔ یہ دل کی تمنائیں ہیں، اور ان تمناؤں سے انسان اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے اور اس سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ جب بری آرزویں نکل جائیں گی تو پھر اچھی تمنائیں آ جائیں گی، اور اچھی تمنا یہی ہے کہ اللہ کی محبت دل میں آ جائے، میں نیک بن جاؤں، مجھے استقامت نصیب ہو جائے۔ یہ اللہ کی محبت جس دل میں آ جاتی ہے اس بندے کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے۔ اور ذکر کا بنیادی مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ذکر سے ذاکر کو اللہ مذکور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، ذکر سے ذاکر کو مذکور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو جتنا کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اتنا ہی زیادہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہے۔ اس لیے ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جائے، دل محبت الہی سے لبریز ہو جائے۔ جب دل میں محبت الہی ہوگی پھر یہ دنیا کی چیزیں چھوٹی موٹی انسان ان پر غور ہی نہیں کرتا، اپنے رب سے راضی ہوتا ہے، ہر حال میں اپنے اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کہاں بیٹھ گئے، اور درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ ہے غرض دید سے بس ہم کو تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے۔ اللہ کی محبت مطلوب ہوتی ہے، پھر کھانے کو تھوڑا ملا، سبزی ملی، یہ ملا، یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ مومن کی نظر میں معمولی چیزیں بن جاتی ہیں، وہ اپنے رب سے راضی ہوتے ہیں، وہ اپنے اللہ سے راضی ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی محبت کو دل میں بٹھا لیجیے اور اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ محبت الہی وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ اس کی عظمت دیکھیے، یہ وہ نعمت ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب خود بھی اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ رحمت للعالمین، محبوب رب العالمین، وہ بھی دامن پھیلاتے ہیں اور اپنے پروردگار سے اس کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں۔ یہ بڑی نعمت ہے، یہ اگر نصیب ہو جائے پھر عبادات کا کچھ انداز ہی اور ہو جاتا ہے، پھر زندگی کا انداز اور ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو تربیت یہ اجتماع ہے اس کا بنیادی مقصد ہی یہی کہ دنیا کی محبت دل سے نکلے اور اللہ رب العزت کی محبت دل میں سما جائے۔ پھر دیکھیے زندگی کا مزہ کیا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوشیاں دے کہ چاروں طرف کفر اور گناہ کی ظلمت ہے اور اس میں آپ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ سعادت مند ہیں آپ، خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ رب العزت نے آپ کے دل میں یہ فکر دے دی ہے، یہ کڑھن دے دی ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے، ہم نے اپنے مولا کو راضی کرنا ہے۔ اپنے اللہ کی محبت مانگیے، اس کی رضا مانگیے۔ دیکھیں ایک نقطہ سمجھا دوں، ابھی دل میں آیا، اس کو پلے باندھیے گا۔ ایک ہوتے ہے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ بھی بڑی عظیم بات ہے، مگر ایک ہوتے ہے اللہ کی رضا مانگنا،
یہ اس سے بڑی ہوئی چیز ہے. بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. ایک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگنا اور ایک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مانگنا. ارے نہیں دیکھتے دنیا میں اگر کوئی آقا کسی غلام سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس غلام کے معافی مانگنے پر وہ بتا اوقات اس کی غلطی معاف کر دیتا ہے مگر دل سے اس سے راضی نہیں ہوا کرتا. غلطی معاف کر دیتا ہے, کہتے ٹھیک ہے کوئی نہیں جانے دیتا ہوں, مگر دل سے راضی نہیں ہوتا. تو گناہوں کا بخشا جانا اور چیز ہے, اللہ کی رضا کا مل جانا اور. اس لیے فقط گناہوں کی بخشش نہ مانگیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مانگیے. اے اللہ ہم فقط گناہوں کی معافی ہی نہیں مانگتے بلکہ ہم یہ مانگتے ہیں کہ آپ ہم عاجز مسکینوں سے راضی ہو جائیں. ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں, آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کی محبت مانگیں گے پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی رحمت کیسے جوش میں آئے گی. عجیب, اس دنیا میں اللہ سے محبت کرنے والے کیسے کیسے گزرے, ان کے حالات و واقعات پڑھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں. حیران ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کیسے کیسے محبت کرنے والے گزرے. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ عجیب ایک واقعہ فرماتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم تھا, چڑچڑاتی دھوپ تھی, دوپہر کا وقت, حتیٰ کہ پرندے بھی درختوں کے پتوں کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے تھے, انسان اپنے گھروں میں ٹھہر گئے تھے, جانور بھی چلتے نظر نہیں آتے تھے, پرندے اڑتے نظر نہیں آتے تھے. اتنی سخت گرمی کے عالم میں فرماتے ہیں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو دونوں پاؤں سے معذور تھا, دونوں ٹانگوں سے معذور تھا کہ وہ تپتے زمین کے اوپر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے آگے آگے گھسٹ رہا تھا. فرماتے ہیں جب میرے قریب آیا اور میں نے اس نوجوان کو دیکھا, اس کا شگفتہ چہرہ مگر دونوں ٹانگوں سے معذور ہے اور گرم زمین پر اپنے ہاتھ رکھ کر آگے آگے گھسٹ رہا ہے, پسینے سے شرابور ہے. میں نے اس کو سلام کیا اور میں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں. میں نے پوچھا کہ کہاں سے چلے؟ کہنے لگا کہ میں فلاں ملک سے چلا ہوں. میں نے پوچھا کتنا وقت لگا؟ کہنے لگا کہ مجھے اپنے گھر سے چلے ہوئے 2 سال گزر رہے ہیں. مالک ابن دینار, میں 2 سال سے اپنے ہاتھوں کے بل گھسٹ کر اپنے مالک کے گھر کی طرف جا رہا ہوں, پسینے سے شرابور. میں نے کہا کہ تم تھوڑی دیر آرام کیوں نہیں کر لیتے؟ کہنے لگا دوسرا مالک ابن دینار, میں تمہیں عقل مند سمجھتا تھا مگر تم نے تو کہا کہ آرام کر لو. ارے جس کو اپنے محبوب کو راضی کرنے کی فکر لگی ہوئی ہو وہ بھلا کیسے اطمینان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے؟ اور تم تو پاؤں سے چل کے جا سکتے ہو, مجھے تو گھسٹ کے جانا ہے. میرے پاس وقت تھوڑا ہے اس لیے میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ نوجوان اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو کیوں نہیں سواری کا بندوبست کر لیتے, آرام کے ساتھ پہنچ جاؤ گے. کہنے لگے اس نے میرے اوپر ایک عجیب اچکتی ہوئی نظر ڈالی اور پھر کہا مالک ابن دینار میں عقل مند سمجھتا تھا, اب پتا چلا کہ آپ عقل سے بالکل خالی ہیں. میں نے پوچھا نوجوان وہ کہنے لگا کہ جب کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھے اور پھر اس کو منانے کے لیے جائے تو بتاؤ وہ سواریوں پہ سوار ہو کے منانے جایا کرتا ہے یا پیدل چل کے جایا کرتا ہے؟ اس کی بات سن کر میں حیران ہوا. چنانچہ وہ اسی طرح گھسٹتا میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. فرماتے ہیں میں کافی دیر سوچتا رہا اس بچے کے دل میں اللہ نے کیسی اپنی محبت ڈالی. فرماتے ہیں اللہ کی شان, مجھے اس سال حج پر جانے کا موقع نصیب ہو گیا. میں مینا کے میدان میں تھا اور میں شیطانوں کو کنکریاں مار کر فارغ ہوا. جب میں نے دیکھا تو ایک جگہ بڑا مجمع لگا ہوا ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کیا معاملہ؟ وہ کہنے لگے کہ یہاں پر ایک نوجوان ہے اللہ کی محبت میں عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے اور ہم سب اس کی باتیں سن رہے ہیں. فرماتے ہیں میں مجمع کو چیر کے آگے بڑھا, میں نے دیکھا وہی نوجوان احرام باندھے ہوئے زمین پر بیٹھا ہوا ہے, آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ رب العزت سے محبت کی باتیں کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا تھا میرے مولا تیری توفیق سے میں ہاتھوں کے بل گھسٹتا تیرے گھر پہنچا.
اللہ تو نے مجھے طواف کی بھی توفیق دی، میرے مولا تو نے مجھے عرفات کے میدان میں دعائیں مانگنے کی بھی توفیق دی، تو نے مجھے مزدلفہ کا وقوف بھی عطا کیا۔ اللہ میں نے شیطان کو کنکری مار کر اپنی بیداری کا بھی اعلان کر دیا، اور میرے مولا اب قربانی کا وقت ہے، یہ سارے غنی لوگ ہیں، یہ اپنے اپنے جانور قربان کر رہے ہیں، مگر اللہ تو جانتا ہے میں فقیر آدمی ہوں، میرے جسم کے کپڑوں کے سوا میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس تو میری جان ہے، کتنا اچھا ہو اس قربانی کے بدلے میں تو میری جان کو قبول کر لے۔ فرماتے ہیں یہ الفاظ اس نے کہے اور کلمہ پڑھا اور اس کی جان آفری کے سپرد ہو گئی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے، جو اپنی جان اپنے پروردگار کے نام پہ قربان کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔